نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ہماری یہ نشست آغاز ہے سلسلہ تفسیر القرآن کا. دروس قرآن کا آغاز کیا جاتا ہے اور آج پہلا درس ہے قرآن پاک کے حوالے سے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں اس کی علمی تفسیر بھی ہو، صوفیانہ تفسیر بھی ہو اور جدید تحقیقات کو بھی اس میں شامل کیا جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا جو ہمارا آغاز ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے ہوگا. تو اب شروع میں کیونکہ تسمیہ بھی ہے اور ہم کلام پاک کا آغاز تعوذ سے کرتے ہیں. آگے اس کا آئے گا کہ یہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو کیونکہ کلام پاک کا آغاز تعوذ سے کیا جاتا ہے اور سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ بھی درج ہے، تو اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ آج کا جو پہلا درس ہے یہ تعوذ اور تسمیہ کی تفسیر سے شروع کیا جائے اور پھر آئندہ درس سے باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہوگا. تو آج انشاءاللہ ہم تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم قرآن پاک کی قرات کرو تو پھر تعوذ پڑھو. مختصراً عرض کر رہا ہوں. تو اب تعوذ کے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب پہلے ہم ان سب کے مادہ اشتقاق کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ پہلا لفظ ہے اعوذ. اعوذ یہ آزا یعنی آوازہ عین واو اور زال سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پناہ پکڑنا اور دوسرا اس کا معنی ہے ملنا. تو اعوذ کا معنی ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ رب العزت کی، یا پھر یہ کہ میں اللہ کی رحمت سے ملتا ہوں، اس کی رحمتوں سے مل جاتا ہوں تاکہ شیطان مردود مجھے کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. تو اعوذ کا معنی پناہ لینا ہوا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کا خطرہ ہو تو اس سے بڑی جو اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے. محلے میں اگر کسی سے کوئی خدشہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے گا تو ہم پولیس کی ہیلپ لیتے ہیں. اسی طرح جتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے تو اتنی ہی بڑی پناہ ہم لے لیتے ہیں. بعض اوقات بادشاہ کی بھی پناہ لینی پڑتی ہے. اب یہاں پر کیونکہ ہمارا جو دشمن شیطان ہے وہ نہایت ہی قوی اور مضبوط ہے، اس کے ہتھ کنڈے اور اس کی چالیں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کی پناہ لی کہ باری تعالیٰ اس کے ہتھ کنڈے سے صرف تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اس لیے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. تو یہ اعوذ کا معنی ہو گیا. اس کے بعد ہے اعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو لفظ اللہ کے بارے میں ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں، ذاتی نام صرف لفظ اللہ ہے. اچھا، ذاتی نام کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی عبارت ہو تو اس میں جو موصوف بنتے ہیں
وہ ذاتی نام ہوتے ہیں، اور جو صفت بنتے ہیں وہ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں وہ سارے کے سارے صفت تو بنتے ہیں لیکن موصوف نہیں بنتے، اور اللہ رب العزت کا نام جو اللہ ہے یہ موصوف تو بنتا ہے لیکن کہیں بھی یہ بطور صفت ذکر نہیں ہوا۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ بطور علم اللہ رب العزت پر اس کا اطلاق ہے، اسی لیے اگر کوئی کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کی جگہ کوئی صفاتی نام لے، یعنی لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الرحیم، یا اس طرح کے دیگر جو صفاتی نام ہیں ان کو اگر کلمہ طیبہ میں کوئی ذکر کرے گا تو وہ اس کلمے کو پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات جو ہے وہ ذکر کرے تو پھر اس کا اسلام قابل قبول ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا پھر وہ مسلمان ہوگا، وگرنہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے۔ مزید لفظ اللہ کے بارے میں مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے۔ مثال کے طور پر بعض نے یہ کہا کہ یہ آلیہ یا لہو باب سامیہ یسمع سے یہ مشتق ہے اللہ۔ تو آلیہ یا لہو کا معنی ہوتا ہے حیران کرنا۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں تمام عقلیں اور تمام کائنات حیران ہے، آج تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی ماہیت اور اس کی کنہ تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ اس تک پہنچنا عقل انسانی کے لیے محال ہے۔ تو اس حیرانگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کہا گیا، تو اس کو آلیہ سے مشتق مانا گیا، اور اسی طرح دیگر احتمالات بتائے جاتے ہیں۔ لیکن متفق علیہ مسئلہ یہی ہے جمہور کے نزدیک کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات وہ کسی سے مشتق نہیں ہے، وہ کسی سے بنی نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد کی صفت سے متصف ہے، اسی طرح اس کا نام بھی کسی سے بھی مشتق نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے نہیں بنا، بلکہ لفظ اللہ اسم جلالت بغیر کسی سے مشتق ہوئے اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے۔ اب ضمناً ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں اس لحاظ سے بھی بحث کرتے ہیں کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ تو بعض نے لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم کہا، بعض نے لا الہ الا اللہ کو اسم اعظم لکھا، بعض نے لا حول شریف کو اسم اعظم لکھا، بعض نے تسمیہ کو اسم اعظم لکھا، بعض نے الحی القیوم کو اسم اعظم لکھا، بعض نے صرف ہو کو اسم اعظم لکھا۔ تو مختلف جو عارفین ہیں، محققین ہیں یا مفسرین ہیں، انہوں نے اپنے اپنے تحقیق کے مطابق یا عارفین نے اپنے اپنے مشاہدات کے لحاظ سے جس اسم کو اسم اعظم پایا انہوں نے اس کو ذکر کر دیا۔ تو ایک قول کے مطابق لفظ اللہ اسم جلالت یہ بھی اسم اعظم ہے۔ تو شیطان کے بارے میں بھی دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ شیطان شیطانہ سے مشتق ہے۔ اب شیطانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو دور کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں شیطانہ، اور بعض کے نزدیک شین یا طا اس کے حروف اصلیہ ہے، یعنی شیط سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی اسی کے قریب ہے کہ جو دھتکارا گیا ہو اس کو شیط کہتے ہیں۔ تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک تو یہ رب کی بارگاہ سے دور ہوا اور رب کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اس وجہ سے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد الرجیم شیطان کی صفت ذکر کی۔ الرجیم بمعنی مرجوم ہے، مرجوم رجم سے ہے۔ رجم کا ایک معنی ہوتا ہے پھینکنا، یعنی پھینک کے مارنا، اس کو رجم کہتے ہیں۔ تو اب رجیم شیطان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ایک مطلب تو یہ نکلے گا کہ بھی فرشتوں کے ساتھ یہ اللہ کی عبادات میں مصروف رہتا تھا، اور اس کو یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملی تھی کہ فرشتوں کی
سنگت میں رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، تو وہاں سے اس کو پھینک دیا گیا، اس وجہ سے اس کو رجیم کہا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی نکال دینا بھی ہے، رجیم کا معنی ہے، یعنی رجم کا معنی نکال دینا بھی، تو فخرج کا لفظ آیا تو نکال دینے کا لفظ آیا، تو اس سے پتہ چلا کہ رجیم بمعنی یعنی رجم یعنی اخراج کے معنی میں ہے، نکال دینے کے معنی میں ہے، یا وہ اپنے اہل و عیال ہیں، یا وہ اپنے دوست اور احباب ہیں، یا وہ ایسی گیدرنگ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور غفلتوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان ہر وہ شے ہے کہ جو رب سے دور کرے، اور جب صوفیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ مخصوص فرد جس کا نام ابلیس ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے تعوذ میں ہر وہ شے موجود ہوتی ہے جو رب سے دور کرنے والی ہوتی ہے۔ تو وہ تعوذ کا معنی یوں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم ہر اس شے سے جو تجھ سے دور کرنے والی ہے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ان سب کے شر سے ہمیں محفوظ کر لے، ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں ان انسانوں کے شر سے محفوظ رکھ جو سبب بنتے ہیں تیری بارگاہ سے دور ہونے کا، ان دوستوں سے محفوظ رکھ جو کہ ہمیں تجھ سے دور لے کے جاتے ہیں۔ تو ہر وہ شے کہ جو رب کی بارگاہ سے دور کرے اس کو وہ شیطان تصور کرتے ہیں، سب چیزوں سے وہ پناہ مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، کہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو تیری بارگاہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور ہم ناقص ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم تیری بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر تو فضل فرمائے، تو کرم فرمائے اور تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تو ان تمام شیاطین سے ہم بحفاظت تجھ تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تفسیر صوفیانہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اگلی جو عبارت ہے، اگلی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ ہر سورت کی ابتدا میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے دو سورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ذکر کی گئی وہ بھی اسی مقصد کے لیے ذکر کی گئی، لیکن بعض فقہا نے، بعض مفسرین نے بھی اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو بسم اللہ ذکر کی گئی ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں قرات کی جائے گی تو سورۃ الفاتحہ بھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تسمیہ شریف بھی جہرن پڑھی جائے گی، یعنی جن نمازوں میں جہرن قرات کی جاتی ہے، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تو جب سورۃ الفاتحہ کی قرات جہرن ہوتی ہے تو تسمیہ کی قرات بھی جہرن ہوگی۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اس کو سورۃ الفاتحہ کا جز مانتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا جز مانتے ہیں اور اس کی آیت مانتے ہیں، اور یہ ملا کے وہ 7 آیات وہ پوری کرتے ہیں، جبکہ احناف کے نزدیک سورۃ الفاتحہ بغیر تسمیہ کے 7 آیات پر مشتمل ہے۔ تو تسمیہ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں مفسرین نے ذکر کی ہے، مختصراً ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بسم اللہ میں با سے ابتدا کی گئی۔ اس کے حوالے سے مفسرین نے یہ لکھا ہے، مختلف چیزیں لکھی لیکن میں ایک ہی ذکر کروں گا کہ بسم اللہ سے ابتدا کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ مومن بسم اللہ شریف کی قرات کرے تو اس با سے اس کو وہ والا با یاد آ جائے جو اس نے عالم ارواح میں کہا تھا، جب رب تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ وعدہ الست اس کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ اس وقت اس نے جواب دیا تھا بلا، باری تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہی میرا رب ہے۔ تو جب ہر روح نے یہ جواب دیا تھا لفظ بلا کے ساتھ، تو اس با کو ذکر کیا تاکہ اس با کو پڑھ کے وہ والا با یاد آ جائے اور اپنے عہد کو یاد کرتے ہوئے یہ وہی کرے جو اس نے عہد کیا تھا۔
تو با سے ابتدا کی بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد با کے ساتھ اسم آیا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نام سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد لی جا سکتی ہے، اسی طرح اللہ کے نام سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ جو مفسرین نے ذکر کیے وہ 3000 ذکر کیے، جن میں سے 99 قرآن پاک میں ذکر ہوئے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں وہ سارے کے سارے توقیفی ہیں، کوئی اپنے سے خود سے کوئی نام کریٹ کر کے اللہ رب العزت کے لیے نہیں بول سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے جو ترجمے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ وہ بڑا رحم والا ہے، اب یہ بڑا رحم والا ہے، اس کی جو صفت ہے الرحیم یا الرحمن، اس کا ترجمہ بنتا ہے، یا کہا جائے کہ وہ میرا پروردگار ہے، اب پروردگار جو ہے یہ رب کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کے ترجمے کو لے کے آپ کچھ کہیں تو اس کا جواز نکلتا ہے، لیکن اگر کوئی آج کے دور میں کہے کہ اللہ کو رام بھی کہنا درست ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے رام کا لفظ یا رام کے معنی کہیں بھی مذکور نہیں ہے، اس کے لیے ہم کوئی بھی نام تجویز نہیں کر سکتے، یہ ایک اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے ہم وہی اسماء مبارکہ ذکر کریں گے کہ جو اس نے ہمیں سکھائے، اپنی طرف سے کوئی نام بنا کے اس کو رام وغیرہ کہنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ لفظ اللہ کے بارے میں تعوذ کے ضمن میں نے کچھ عرض کر دیا۔ اس کے بعد الرحمن اور الرحیم ہے، دونوں کا مادہ را، ہاں اور میم ہے۔ اس کا معنی رحم ہوتا ہے، اور اس کا جو ترجمہ بنتا ہے، رحم کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایسی رقت قلبی ہوتی ہے کہ جو احسان پر ابھارتی ہے، یعنی دل کی نرمی، سادے الفاظ میں کہہ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو دل سے پاک ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی نسبت کی جاتی ہے تو یہاں پر فقط احسان اور فضل مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ احسان فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسمیہ شریف کے شرعی مسائل کے حوالے سے علماء نے کچھ ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب جہرن امام قرات کرے گا تو وہ تسمیہ شریف کی قرات جو ہے وہ جہرن نہیں کرے گا بلکہ سرن کرے گا، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، اور مقتدی تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرات شروع کرنے لگے ہیں، تو جب مقتدی نے امام کے پیچھے قرات کرنی ہی نہیں تو پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی اس کو اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ہر جائز کام کرنے سے پہلے تسمیہ شریف پڑھنا یہ باعث برکت ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہر اچھا کام جو تسمیہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، تو برکت کے لیے تسمیہ شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ ہر ناجائز کام جس کا کرنا ہی حرام ہے اس کے شروع میں اگر تسمیہ پڑھا اس نیت سے کہ اس میں برکت ہو جائے گی تو اس سے بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک ناجائز کام کے لیے تسمیہ کو حصول برکت کے لیے وہ پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے مسائل میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ گندگی اور نجاست کی جگہ یا واش روم وغیرہ میں تسمیہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توبہ کا واقعہ عموماً ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں تسمیہ شریف کا بھی ذکر ہے، تو اس میں ایک غلطی ہے جو عوام کے ساتھ ساتھ علماء نے بھی کی ہے اور خواص نے بھی کی ہے، کہ کہیں کسی نے کوئی غلط بات ہماری کتب میں شامل کر دی اور پھر بغیر تحقیق کے لوگوں نے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا اور اس کی تحقیق نہیں کی۔ کشف المحجوب کے حوالہ سے میں ذکر کروں گا کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں
اس کو ذکر کیا، اور حضرت بشر بن حارث الحافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرہ میں آپ کی توبہ کا تذکرہ بھی کیا، اور فرمایا کہ آپ فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، اور اپنے ماموں علی بن حشرم کے آپ مرید تھے، اور فرمایا کہ آپ اصول اور فروع کے علم میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور پھر ان کی توبہ کا ذکر کیا کہ آپ ایک مرتبہ رستے سے جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا ہے اور اس پر کچھ لکھا ہے، جب دیکھا تو تسمیہ شریف لکھی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اس کو ایک تعظیم والی جگہ پہ رکھ دیا۔ رات کو خواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا تھا، میں تیری دنیا اور آخرت کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دوں گا۔ تو اس واقعے میں جو غلط بات ایڈ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بشر بن حارث الحافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے۔ اب یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو الفاظ ذکر کیے وہ تھے مست می رفت۔ اب مست می رفت کہ وہ اپنی مستی میں جا رہے تھے، اب یہاں سے شراب میں مست ہو کے جا رہے تھے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لیا۔ اور یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ ایک اصول اور فروع کا جید عالم دین، اصول سے مراد ہوتا ہے علم العقائد اور فروع سے مراد ہوتا ہے علم فقہ اور علم معاملات، اور ایسا جید عالم دین کہ جو قرآن و حدیث اور عقائد کے علم میں اور مسائل کے علم میں کامل دسترس رکھتا ہو، وہ بازار میں جا رہا ہو اور شراب کے نشے میں دھت ہو، ایسا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ ایک غلط بات ایڈ ہوئی اور پھر اسی کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے نشر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں غلط بات منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت بشر بن حارث الحافی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم شخصیت وہ کیسے شرابی ہو سکتی ہے، اور کیسے شراب کے نشے میں گلی اور محلوں میں وہ ایسے گرتے پھرتے ہوں گے؟ ایک عام انسان بھی ایسی صورتحال اختیار نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ اس دور کا جید عالم دین ایسی کوئی حرکت کرے۔ تو لہٰذا حضرت بشر بن حارث الحافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا تذکرہ جو ملتا ہے اس میں تسمیہ کا ذکر تھا، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا، لیکن کیونکہ اس میں ایک غلطی اور ایک غلط بات منسوب تھی حضرت بشر بن حارث الحافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب، تو اس کی نشاندہی کرنا بھی ضروری تھی، جو کہ میں نے کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔